ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے مال سے خرچ کرتا ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے والد کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو بلوا بھیجا۔ جب وہ اس کے والد وہاں سے چلے، کیونکہ وہ عرب تھے اور عرب کی گھٹی میں شاعری تھی، تو جب وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے رنجیدہ ہو کر کچھ شعر کہے۔ جب وہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے تو انہوں نے ذہن میں کچھ اشعار کہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابھی پہنچے نہیں تھے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان کا معاملہ اور یا اس کے بیٹے کی شکایت بعد میں سنیں، پہلے اس کے وہ اشعار سنیں جو اس مخلص آپ کے مخلص صحابی نے اپنے ذہن میں یا اپنے دماغ میں صرف سوچے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے آپ وہ اشعار مجھے سنائیں جو راستے میں آپ سوچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو وہ مخلص صحابی رونے لگے اور کہنے لگے کہ جو اشعار میرے زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے وہ میرے اللہ نے سن لیے، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اشعار بتائے۔ پھر کچھ اس طرح تھے: اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے، تو روتا تھا تو ہم سو نہ سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے اور کبھی کسی طبیب کے پاس چلے جاتے کہ کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے عرب کے پتھر توڑے اور شدید گرمی میں بھری ہوئی تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی، لیکن تو کریل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تو اب ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا، تیری جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہ کہیں کرتا۔ پھر بھی میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، بھلا تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب ان کے مخلص صحابی کی نظر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس مخلص صحابی کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور غصے سے اور جلال کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنائے، اور تاکہ ہم ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان کر سکیں۔